वो TORs ہوتا ہے کہ جس دائرے کے اندر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، سمجھے نا آپ سب. TORs کے دائرے کے اندر ساری جس طرح ہماری جوڈیشل کمیشن تھی اس کے TORs بنے تھے گورنمنٹ اور اپوزیشن کے بیچ میں، اس کے دائرے کے اندر جوڈیشل کمیشن بنی تھی. اب کیا ہو رہا ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ نے اپنے TORs دے دیے ہیں، اپوزیشن کو منظور نہیں ہے، اپوزیشن کے علیحدہ TORs ہیں. تو جب تک کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے ملا کے TORs اکٹھے نہیں بنیں گے، یعنی مل کے وہ گورنمنٹ اور اپوزیشن نہیں بنائے گی، تو وہ ان TORs میں کبھی بھی سپریم کورٹ نہیں ون سائیڈڈ TORs کو ایکسیپٹ کرے گا. وہ دونوں جب تک گورنمنٹ اور اپوزیشن TORs مل کے اگری نہیں کریں گے، سپریم کورٹ نہیں ایکسیپٹ کرے گا کہ وہ متنازع ہو جائے گا، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی اس کمیشن کی. اچھا خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے آج یہ کہا ہے کہ 1983 میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے بھی آف شور کمپنی کے ذریعے نیازی سروسز لمیٹڈ کے ذریعے انہوں نے فلیٹ خریدا تھا. اب آپ کا نام بھی آ گیا اور یہ کہا جا رہا ہے سن اب بڑا غور سے سن، اس میں کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے. اور پھر وہ سارا پیسہ پاکستان واپس لے کے گیا آج میرے نام پہ، اور میں نے کبھی یہ ڈینائی نہیں کیا کہ میرا فلیٹ نہیں تھا. میں نے ہمیشہ کہا، میں نے 2012 میں پریس کانفرنس کر کے جب انہوں نے کہا کہ بنی گالا کا آپ نے کدھر سے پیسہ آیا، میں نے لنڈن کا جو نیازی سروسز سے فلیٹ کیا ہوا تھا اس کی سیلز ڈیٹ دکھائی، میں نے پریس کانفرنس کی، اس پیسے سے میں نے اپنا پاکستان میں گھر بنایا. اور میں وہ پاکستانی ہوں ان پاکستانیوں میں سے جو 19 ارب ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں یہاں سے باہر سے پیسہ کما کے، جس کے اوپر پاکستان چلتا ہے. میاں نواز شریف اور ان کی فیملی ان پاکستانیوں میں سے ہیں جو پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں. نہ وہ سورس آف انکم بتا سکتے ہیں، نہ انہوں نے بینکنگ چینل سے پیسہ لے کے گئے باہر، نہ انہوں نے اس پیسے پہ ٹیکس دیا. اور وہ پاکستان سے جب پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں، فلائٹ آف کیپٹل ہوتی ہے، پاکستان کا روپے کے اوپر پرابلم پڑتا ہے، روپیہ گرتا ہے ڈالر کے مقابلے میں، یہ پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں. ہم ان پاکستانی میں سے جنہوں نے باہر کمائی کر کے پیسہ پاکستان لے کے آئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں. ایک بڑی ٹھہر جاؤ. تو یہ کہنا کہ آف شور کمپنی بنائی میرا جائز بنتا تھا، کیونکہ میں انگلینڈ کا ٹیکس شہری نہیں ہوں، میں یہاں کا برطانیہ کے سٹیزن نہیں ہوں. میرا رائٹ بنتا تھا کہ میں آف شور کمپنی بناؤں، کیونکہ مجھے برطانیہ کے پورے ٹیکس نہیں دینے تھے، کیونکہ میں یہاں کا اگر میں وہ فلیٹ بیچتا مجھے یہاں ٹیکس دینا پڑنا تھا. میں برطانیہ کا شہری برٹش پاسپورٹ ہولڈر نہیں ہوں. بالکل صحیح کر رہے ہیں. خوبصورتی ہوتی ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں میاں صاحب کر رہے ہیں، یہ مغل اعظم بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. کس کی جرت ہے کہ ان سے کوئی پوچھ لے، جبکہ ہمارا رائٹ ہے. اپوزیشن اگر یہی نہیں پوچھے گی کہ عوام کا پیسہ منی لانڈرنگ قانون ملک کے توڑے، اگر اپوزیشن یہ نہیں پوچھے گی، اپوزیشن کا فائدہ کیا ہے؟ جمہوریت ہے ہی نہیں. پھر وہ خان صاحب پشاور کے الیکشن میں آپ نے کہا تھا کہ بہت بڑی پروٹیسٹ موومنٹ شروع ہوگی جس میں رائیونٹ کو سٹ ان کا، جس طرح ہم نے 1 سال لگایا جب ہم نے کہا کہ دھاندلی میں 4 حلقے کھول دو. 1 سال سارے قانونی راستے پہلے گئے، الیکشن کمیشن کے پاس گئے، سپریم کورٹ کے پاس گئے، پارلیمنٹ میں آئے، ٹرائیبیونلز میں گئے. جب 1 سال تک انصاف نہیں ملا تب ہم نے پروٹیسٹ شروع کیا. ابھی بھی قانونی طریقے اختیار کریں گے، جوائنٹ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے TORs دیے ہیں. اب میں بڑی منتظر ہوں، پیر کو میاں صاحب آ رہے ہیں اور انشاءاللہ میں وہاں ہوں گا پارلیمنٹ کے اندر. میں بڑی انتظار کر رہا ہوں میاں صاحب سے سوالات پوچھنے کے، جو میرا رائٹ، جو ہمارا رائٹ ہے. سن تو لو، جو کہ ایز این اپوزیشن لیڈر میرا رائٹ ہے ان سے سوال پوچھنا، ان کا فرض ہے جواب دینا. وہ انشاءاللہ میں پارلیمنٹ میں جاؤں گا اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان TORs کے مطابق ہم میاں صاحب سے جواب طلب کر لیں اور یہ کمیشن بنا دیں. بلکہ اصل میں تو نیب کو کام کرنا چاہیے. نیب کا تو قانون کے مطابق جب بھی کوئی پبلک کا پیسہ چوری ہوتا ہے تو نیب کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس کے اوپر ایکشن لے. تو ہم تو ان کو بھی زور لگائیں گے. لیکن اگر نہ ملا، اگر انصاف نہ ملا، اگر نہ انصاف ملا، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کی سب سے بڑی موومنٹ ہوگی، اسٹریٹ موومنٹ، جو جائے گی رائے